کیا حضرت سلیمان علیہ السلام نے سرکش اور نافرمان جناتوں سے مسجد اقصیٰ کی تعمیر کرائی؟ جناتوں کو آپ کی وفات کا علم کیوں نہ ہو سکا؟ کیا جنات علم غیب جانتے ہیں؟ کیا موت کا وقت آگے پیچھے ہو سکتا ہے؟ ان سبھی سوالوں کا جواب اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ مسجد اقصیٰ مسلمانوں کا قبلہ اول ہے۔ کعبہ اور مسجد نبوی کے بعد تیسرا مقدس مقام اسی مسجد کا ہے۔ یہ یروشلم یعنی فلسطین میں ہے۔ اس میں ایک وقت میں 5 لاکھ سے بھی زیادہ لوگ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اس مسجد کا رقبہ 1,44,000 میٹر مربع ہے۔ مسجد اقصیٰ مختلف ناموں سے جانی جاتی ہے۔ اسے بیت المقدس، مسجد معراج، مسجد قبلہ، مسجد مروانی اور دیوار براق کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ ابتدائی اسلام میں آپ علیہ السلام نے تقریباً 17 مہینے تک اسی مسجد کی طرف رخ کر کے نماز ادا کی ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے تو یہی مقام پہلی منزل بنا تھا، اور آپ علیہ السلام نے تمام انبیاء اولین کی یہیں پر امامت کی تھی۔ اس مسجد کی ایک دیوار میں آپ علیہ السلام نے براق کو باندھا تھا، جس کی وجہ سے اسے دیوار براق یا مقام براق کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں سورہ بنی اسرائیل میں فرماتا ہے کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ لے گئی۔ آج یہودی طاقت کے بل پر وہ مسجد مسلمانوں سے چھیننا چاہتے ہیں اور اب تک لاکھوں مسلمانوں کو شہید کر چکے ہیں۔ دوستو، اس مسجد کی بنیاد حضرت داؤد علیہ السلام نے رکھی تھی، لیکن عمارت پوری ہونے سے پہلے ہی آپ علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آ پہنچا۔ آپ علیہ السلام نے اپنے فرزند حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس کی تعمیر کی ذمہ داری عطا فرمائی۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات کی ایک جماعت کو اس کی تعمیر پر لگا دیا، جو پہاڑوں سے بڑے بڑے پتھر کاٹ کر لاتے تھے اور مسجد کی تعمیر کرتے تھے۔ وہ جنات سرکش بھی تھے اور نافرمان بھی تھے، اس لیے حضرت علیہ السلام نے خاص طور پر یہ دعا کی کہ اے اللہ، مجھے ایسی بادشاہت عطا کر جو تو نے اب تک کسی کو بھی عطا نہ کی ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو نبوت عطا کرنے کے ساتھ ساتھ تمام انسانوں، جناتوں، چرندوں، پرند، حتیٰ کہ ہواؤں پر بھی حکومت دے دی۔ آپ علیہ السلام سب کی باتیں سن کر، سمجھ کر ان سے بات بھی کر سکتے تھے۔ عمارت کی تعمیر ہوتی رہی یہاں تک کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کا بھی وقت آ گیا اور تعمیر مکمل نہ ہو پائی۔ تو آپ علیہ السلام نے اللہ سے پھر دعا مانگی کہ یا اللہ، میری موت کا علم جنات پر ظاہر نہ ہونے پائے، ورنہ وہ کام چھوڑ کر بھاگ جائیں گے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے عبادت کے لیے ایک شیشے کا کمرہ بنوایا ہوا تھا۔ وہ اس میں عصا کے سہارے کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ اس دعا کرنے کے بعد آپ علیہ السلام اپنی عصا کے سہارے اس میں کھڑے ہو گئے، اور اسی حالت میں آپ علیہ السلام اس دنیا سے پردہ فرما گئے، اور جنات کے گروہ کو پتہ نہ چلا اور وہ اپنے کام میں برابر مصروف رہے۔ جنوں کے گروہ نے سمجھا کہ آپ علیہ السلام زندہ کھڑے ہیں، وہ درمیان میں کبھی کبھی آپ کو جھانک کر دیکھتے بھی تھے تاکہ وہ ہٹیں اور ہم کام بند کریں۔ عرصے دراز تک آپ کا اسی طرح عبادت میں کھڑے رہنا گروہ جن کے لیے کچھ باعث حیرت نہ تھا، کیونکہ وہ اس سے پہلے کئی بار دیکھ چکے تھے کہ آپ علیہ السلام ایک مہینے تک اور کبھی 2 مہینے تک برابر کھڑے ہو کر عبادت میں مصروف رہا کرتے تھے۔ 1 سال کے عرصے میں مسجد کی تعمیر مکمل ہو گئی۔ اس دوران آپ علیہ السلام عصا کے سہارے اسی حالت میں کھڑے رہے، یہاں تک کہ اللہ کے حکم سے دیمک نے آپ کے عصا کو کھا لیا، اور عصا کے گر جانے سے آپ علیہ السلام کا جسم مبارک بھی زمین کی طرف جھک گیا۔ اس وقت جناتوں کی جماعت اور تمام انسانوں کو پتہ چلا کہ آپ علیہ السلام اس دنیا سے پردہ کر چکے ہیں۔ اس کا ذکر قرآن مجید میں سورہ سبا آیت نمبر 14 میں اس طرح آیا ہے کہ جب ہم نے سلیمان علیہ السلام پر موت کا فیصلہ کیا، نہ پتہ بتایا جنات کو موت کا مگر زمین کے دیمک نے، جو کھاتی رہی آپ علیہ السلام کے عصا کو
اور جب آپ آ رہے تھے زمین پر تب یہ بات کھل گئی اور جنات غیب کی بات جانتے ہوتے تو اتنا عرصہ باقی نہ رہتے۔ اس موقع پہ ایک اور دلچسپ بات بتاتا چلوں کہ دیمک نے صرف آپ کی لاٹھی کو کھایا تھا، آپ علیہ السلام کے جسم کو چھوا تک نہیں، اور 1 سال تک جسم مبارک بالکل تر و تازہ رہا۔ اسی لیے تمام اہل حق علماء کا متفقہ عقیدہ ہے کہ انبیاء کے جسم کو کیڑے نہیں کھایا کرتے۔ دوستو، جنات علم غیب کا دعویٰ کیا کرتے تھے اور انسان بھی سمجھتے تھے کہ جنات غیب کا علم رکھتے ہیں۔ در حقیقت اللہ نے جناتوں کو وہ خاصیت دے رکھی ہے کہ وہ کچھ ہی سیکنڈ میں میلوں کا سفر کر لیتے ہیں اور کسی کے جسم میں داخل بھی ہو سکتے ہیں۔ اسی وجہ سے آج بھی ہم مسلمانوں کا عقیدہ بگڑا ہوا ہے کہ ہم اللہ کو چھوڑ کر نہ جانے کیسے کیسے لوگوں کو علم غیب کا عالم سمجھتے ہیں۔ محلے میں اگر کسی آدمی پہ جنات سوار ہو جائے تو محلے بھر کی عورتیں آ کر اس سے غیب کی باتیں پوچھتی ہیں۔ وہ جنات کچھ سچی اور جھوٹی باتیں ملا کر انہیں آپس میں جھگڑے اور لڑائی کراتا رہتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا یہ واقعہ ہماری آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے۔ اللہ ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔